السلام علیکم ویور، اس ویڈیو میں ہم زیرالٹو ٹیبلٹس کا ریویو کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس ویڈیو کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق اس ٹیبلٹ کا استعمال کریں، کیونکہ اگر آپ ڈاکٹر کے ہدایت کے بغیر آپ اس کا استعمال کریں گے تو یہ آپ کو بہت زیادہ نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ لیکن ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ ٹیبلٹس پڑی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ٹیبلٹ کس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے اور کون سی ایسی دوائیاں ہیں کہ جس کے ساتھ ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ویورز چلیے شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی مزید نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو ویورز بات سٹارٹ کرتے ہیں زیرالٹو ٹیبلٹس کے بارے میں۔ زیرالٹو ٹیبلٹس میں ریواروکسابین پڑی ہوئی ہے جو کہ بلڈ تھنر ہے، یعنی کہ خون کو پتلا کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کا خون اگر گاڑھا ہے تو وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق۔ اس کے علاوہ یہ پلمنری ایمبولزم میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پلمنری ایمبولزم کا مطلب ہے کہ جو لنگز ہے اس میں کوئی کلاٹ وغیرہ بن جائے تو اس کے لیے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وینز میں بھی اگر کوئی کلاٹ وغیرہ بن جائے تو اس کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نی اور ہپ کی سرجری کے بعد اس کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی گھٹنے اور جو ہپ کی سرجری ہے اس کے بعد اس کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ کوئی کلاٹ وغیرہ نہ بن سکے۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوگا اگر آپ کا خون گاڑھا ہے، آپ کے وینز میں کوئی کلاٹ وغیرہ بنتے ہیں تو اس سے آپ کو نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے، مائوکارڈل انفارکشن ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ انجائنا پیکٹورس بھی ہو سکتی ہے، تو وہ اس کو ریڈیوس کرنے میں ہیلپ فل ہے، یعنی اس کو ختم کرنے میں ہیلپ فل ہے۔ لیکن آپ ہرگز بھی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کبھی بھی استعمال نہ کریں اس ڈرگس کا، کیونکہ یہ آپ کو بہت زیادہ بلیڈنگ بھی کر سکتی ہے اگر ڈوز ادھر ادھر ہو جائے۔ گم بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے، اسٹمک میں بھی بلیڈنگ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ ہیمریج بھی ہو سکتی ہے جس سے آپ کو بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں، یعنی کچھ ایسے ڈرگز ہیں جو اس کے ساتھ کبھی بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے، جس طرح اینسڈز ہوگی۔ اینسڈز میں جتنی بھی ڈرگز آتی ہے جس طرح آئبوپروفین، ڈیکلوفینک، پیراکسیکم، میلاکسیکم، اسپائرین، جتنی بھی ڈرگز آتی ہے اس کے ساتھ کبھی بھی استعمال نہ کریں، ورنہ آپ کو بہت زیادہ بلیڈنگ ہو سکتی ہے، کیونکہ اینسڈز کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ بلیڈنگ ہے، وہ بلیڈنگ کاز کرتی ہے، اور زیرالٹو کا بھی یہی سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ وہ بھی بلیڈنگ کاز کرتی ہے۔ اگر یہ دونوں ایک ہو جائیں تو پھر بہت زیادہ بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اینٹی ڈپریسنٹ ہے جو اس کے ساتھ کبھی بھی استعمال نہ کریں، جس طرح فلاکسیٹین، پیراکسیٹین، وینلافیکسین، ڈیسوینلافیکسین، اس کے ساتھ کبھی بھی استعمال نہ کریں۔ تو ویورز یہ جسٹ انفارمیشن کے لیے ویڈیو تھی، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔